गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदा यीशु के मुकद्दस और पाक नाम में आपको मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने में खूबसूरत एक और सुबह अता की है जिसमें हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी नेमतों पर गौर कर सकें, उसकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि ये लाजिम है कि जब खुदा ने हम पर इतनी मेहरबानी की है। एस्टर मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अगर कुछ छोटा सा भी एहसान किसी के ऊपर कर दें, मेहरबानी कर दें, तो वो उसके बहुत थैंकफुल होते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, पुल बांध देते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स ने ऑक्सीजन के ताल्लुक से बताया कि किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट था और ऑक्सीजन का बिल ही बहुत ज़्यादा बन गया। तो उसने फिर कहा कि वो खुदा कादर मुतलक जो मुझे इतने सालों से ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपने खुदा, अपने खालिक व मालिक की शुक्रगुजारी करें। आज सुबह मॉर्निंग स्टार में जो रेफरेंस है ज़िक्रिया पुराने अहदनामा में से, और उसका 3रा बाब है और उसकी पहली आयत मुबारका जो है उसको हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें और अपनी सुबह का आगाज़ खुदा के कलाम से करें। तो एस्टर खुदा की खात्मा ये हवाला पढ़ने में हमारी मदद करेंगी। जी एस्टर। जी, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ अस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। अजीज़ो, इससे पेशतर हम आगे बढ़ें और कलाम खुदा पर गौर करें। मैं चाहता हूँ कि आइए मिलकर दुआ करें ताकि खुदा आज सुबह हमारी मदद करे, हमारे जहन खोले और हम खुदा के कलाम पर गौर कर सकें और आज का दिन हमारा बड़ा खुशगवार गुजरे, अच्छा गुजरे। जिन कामों को हमने करना है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या कोई और हमारी ऐसी एक्टिविटी है जिसका आज हमने आगाज़ करना है, उसमें खुदा हमारी मदद फरमाए। तो आए झुके और मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में आज सुबह शुक्रगुजार हैं PMI टेलीविज़न के लिए, मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम के लिए, जिसमें हर रोज़ हम तेरे हुजूर आते और शुक्रगुजारी के साथ दुआ, बंदगी, इबादत करते हैं। और खुदावंद इस वक्त जब हम तेरे कलाम पर गौर करें और हमारे वो बहन भाई जो हमें सुन रहे, देख रहे दुनिया भर में, उनकी ज़िंदगी में आज का कलाम बहुत फलदार हो और हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस हो सके। हमारी मदद फरमा, रहनुमाई फरमा, खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। तो जी, आज का जो हवाला खुदा के कलाम में से पढ़ा गया है उस पर हम गौर करेंगे। एस्टर, आज का जो रेफरेंस है उसमें हम सीख रहे हैं कि सरदार काहिन यशवा खुदा के फरिश्ता के सामने खड़ा है और वहाँ पर शैतान भी मौजूद है। तो ये गौरतलब चीज़ है कि शैतान वहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज सुबह आपके सामने जिस चीज़ को मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि इब्लीस खुदा के हुजूर इसलिए जाता है कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल। और यूब के बारे में भी हम सीखते हैं। जी बिल्कुल, कि वो चलते फिरते वो खुदा की हुजूरी में घूमता फिरता वो वहाँ पर पहुँचा और अय्यूब पर उसने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तो ये इब्लीस का तरीक़ाकार है, ईमानदारों के खिलाफ कोई ना कोई बहाना, इल्ज़ाम ढूंढता है। तो इसलिए कलाम फरमाता है कि जिस चर्च कलीसिया को यीशु लेने आ रहे हैं वो बे इल्ज़ाम है, यानी इब्लीस उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो अजीज़ो, आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि इब्लीस जो है, शैतान जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, वो ईमानदारों के खिलाफ लीगल ग्राउंड्स ढूंढता है। आपके खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम लेकर जाता है, बिल्कुल, ताकि आपको खुदा की निगाह में वो मुजरम ठहराए, आप खुदा की निगाह में गिल्टी हो जाए, कसूरवार हो जाए। शैतान इस कोशिश में बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि मैं इसलिए दुआ नहीं करता, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, हाँ, तो वो मेरा गुनाह मेरे सामने है, तो वो दुआ नहीं करते हैं वो लोग कि मुझसे ये गलती होगी। हालांकि ज़रूर है कि हमें खुदावंद की हुजूरी में हम माफ़ी मांगे खुदा से और अपनी दुआ इबादत को फिर से शुरू करें, क्योंकि उसने तो दरवाज़ा खोल रखा है, बिल्कुल ओपन है। तो हमें तो फक्त खुदा की हुजूरी में आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो बजाय ये कि हम गलती करके हम गलती पे गलती करते जाएं, क्योंकि जब हम दुआ से हट जाते हैं
تو پھر ہوتا یہ کہ پھر ہم آگے دعا نہیں کر پاتے. بالکل. پھر جیسے ہی ہمارا ایک دن کا گیپ آتا ہے ابلیس کو موقع مل جاتا ہے اور وہ پھر فوراً وہ ہمیں ورگلاتا ہے, دعا نہ کرو تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, دعا نہ کرو تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو پھر ہم ریپیٹ کرتے رہتے پھر اس چیز کو. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو ہمارے خدا کے حضور دن رات, یعنی شیطان کا جو کام ہے دن رات الزام لگانا. ابلیس کے پاس جو سب سے بڑا ٹول ہے ایمانداروں کے خلاف وہ ہے الزام لگانا, الزام تراشی کرنا. اور آپ دیکھیں کتنے گھر اجڑ گئے آج دنیا میں الزام کی وجہ سے, کتنی کلیسیاں تباہ ہو گئیں, کتنی حکومتیں برباد ہو گئیں, کتنے معاشرے ڈسٹرب ہوئے الزام کی وجہ سے. سو الزام بہت خطرناک چیز ہے. اور الزام کی بات ہم کر رہے ہیں, اگر ہم باغ عدن میں بھی دیکھیں ہاں جی, تو جب آدم کو خدا نے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا, بالکل, تو پھر اس نے جلدی سے کہا کہ جو تو نے عورت میرے ساتھ دی ہے یہ اس نے پھل مجھے کھلایا. یعنی کہ خود نہیں مانا کہ میں نے پھل کھایا ہے, ایک دوسرے پر الزام, ایک دوسرے. اور ہوا سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے سانپ نے, ابلیس نے مجھے ورگلایا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں بھی گناہ بھی اسی طرح ہوا ہے, ورگلایا ہوا ہے. بالکل بالکل. سو الزام تراشی جو ہے وہ یہ ایک خطرناک چیز ہے اور ہمیں اس کے الزام کو بے دخل کرنا ہے, بالکل ڈس اپروو کرنا ہے, بالکل ڈسپیل کرنا ہے. شیطان کو کہنا ہے کہ تیرا الزام جھوٹا ہے, تو غلط بیانی کر رہا ہے. آپ نے ایوب کا ذکر کیا کہ ایوب کے بارے میں وہ خدا کے حضور جاتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے کہ ایوب اس لیے تیری عبادتیں اور شکر گزار پرستش کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے برکتیں دی ہوئی ہیں, نعمتیں دی ہوئی ہیں. جی بالکل, دنوی برکات ہیں اس کے بعد. تو آج بھی بے شمار لوگ الزام کی زد میں ہیں. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ابلیس کے الزام کو ڈسپیل کریں, اسے ڈسون کریں, اسے کہیں کہ ابلیس تیرا الزام جھوٹا ہے, ہم خدا سے سچی محبت کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے, میرے ساتھ دیکھیے یعقوب 5ویں باب کی 16ویں آیت مبارکہ. نئے عہد نامہ میں یعقوب کا خط ہے 5ویں باب کی 16ویں آیت مبارکہ. جی, خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین آمین, پریز گاڈ. میرے سیسو, ایک چیز یہاں پر بہت زبردست ہے ہمارے سیکھنے والی, وہ یہ ہے کہ بجائے ابلیس ہمیں ننگا کرے, ابلیس ہماری تذلیل کرے, کیونکہ وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ سے گناہ کروائے گا, پھر اس کے بعد آپ پچھتاوا آپ کی زندگی میں آئے گا, پھر وہ آپ کو ذلیل کرے گا. جیسے ہم سیمسن کو دیکھتے ہیں کہ سمسون جو پہلے جو فلسطی تھے اس سے ڈرتے تھے, خوفزدہ تھے, اس کا نام خوف کی علامت تھی کیونکہ وہ خدا کا نذیر تھا, خدا کی حضوری اس کے اوپر ٹھہری ہوئی تھی, بالکل, اور خدا اسے اپنے جلال کے لیے خدا نے اسے زور دیا ہوا تھا. لیکن جب وہ گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو پھر ابلیس نے گن گن کر اس سے بدلے لیے. اسی طرح ابلیس ہم سے غلطی کرواتا ہے اور پھر پچھتاوا آتا ہے, پھر وہ ہماری تذلیل کرتا ہے. تو لازم ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہے تو ہم خدا کے حضور معافی مانگیں. اور یہاں پر بھی ایسے یہی لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. یہ ہے بڑا مشکل, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں نہ کرتے کہ مجھ میں یہ غلطی ہے, میں نے یہ غلط کیا ہے. کیونکہ میں تو مغربی دنیا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت صاف ہیں, اگر ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو وہ بالکل صاف بتا دیتے ہیں. ادھر ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں, ایون کہ ہم اپنے پاسٹر سے بھی, اپنے پیرنٹس سے بھی, اپنے بڑوں سے بھی چھپاتے ہیں. لیکن کلام فرماتا ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں, بجائے کہ ابلیس ہمیں ہماری تذلیل کرے, ہمیں ننگا کرے, ہمیں ذلیل کرے. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی, اسی طرح ہم ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور سیمسون کی آپ بات کر رہے تھے جی, تو اس نے اقرار کیا تھا خدا کی حضوری میں, بالکل, اور خدا سے کہا تھا کہ ایک بار مجھے بس معاف کر دے, موقع دے دے, اور مجھے وہی قوت دے تاکہ میں ان کو سکھا سکوں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے. لیکن اس وقت دیر بہت ہو چکی ہوئی تھی. تو مگر یہ کہ اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا, اپنی جو اس نے مسٹیک اس سے ہوئی ہے. تو پھر خدا نے جیسے خدا نے اسے طاقت دی تو اس نے
کتنے 3000 فلسطینیوں کو جی جی اس جگہ پہ مارا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں. اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ مصلوبی ایماندار جنہوں نے اپنی خواہشوں کو، اپنی سوچوں کو، رغبتوں کو کھینچ دیا ہے، سلیب پر قربان کر دیا ہے، خدا انہیں پسند کرتا ہے. Amen. جیسے ڈاکو ہے، اس نے کہا ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، اس نے اقرار کیا ہے، اس نے معافی مانگی ہے، اور اس نے یسوع کو بادشاہ بھی قبول کیا ہے Yes. اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے مجھے یاد تو خدا نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. فردوس میں. اچھا ایک اور بات ہے جی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس ڈاکو نے بھی تو معافی مانگی تھی، اسے فوراً معافی ہو گئی. تو کچھ لوگ اسی آڑ میں گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور وہ خدا کی حضوری میں معافی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اپنی مسٹیک کو دہراتے رہتے ہیں. اچھا میں اس طرح اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جو آپ میں فیل کر رہا ہوں کہ کویسچن ہے آپ کے پاس. یہ ایکچولی کئی لوگ معافی مانگی پھر گناہ کیا، معافی مانگی پھر گناہ کیا، معافی مانگی پھر گناہ کیا. تو کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. ٹھیک ہے، لکھا ہے. تو ہم نے معافی کو مذاق بنایا ہوا ہے. بالکل اقرار ضرور کریں، بالکل اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک غلطی ایک دفعہ کرتے ہیں بالکل تو وہ مسٹیک ہے. بالکل اگر اس کو آپ دہراتے ہیں تو وہ چوائس ہے. بالکل بالکل. تو خدا آپ کی غلطی کو تو معاف کرے گا لیکن آپ کے انتخاب کو معاف نہیں کرے گا. کئی دفعہ کچھ لوگ ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں اور معافی بڑھاپے میں آ کے وہ معافی مانگتے ہیں. وہ چلے، وہ تو توبہ کی بات ہے نا کہ توبہ آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں کر سکتے ہیں، لائف کے کسی بھی حصے میں، وہ خدا قبول کرے گا. لیکن کئی لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس بات سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو مسلسل معافی مانگ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، روٹین بنائی ہوئی ہے، پھر خدا ان کی ججمنٹ کرتا ہے. کیونکہ جہاں پر خدا معاف کرنے والا ہے، جہاں پر خدا محبت کرنے والا ہے، وہاں پر خدا منصف اور عادل خدا بھی ہے. عادل خدا. کیونکہ خدا عدالت کرتا ہے. آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. تو عزیزو، ابھی اس چیز کو ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی چونکہ ہمارے مارننگ سٹار میں بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس ہمارے خلاف لیگل گراؤنڈز ڈھونڈتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، کیونکہ وہ الزام لگانا، اور یہ اس کا لقب ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ الزام تراشی کرتا ہے. تو ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا، جس طرح کلام میں لکھا ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو. اگر آپ خدا کو موقع دیں گے تو ابلیس کو کبھی موقع نہیں ملے گا، اور اگر آپ خدا کو موقع نہیں دیں گے تو ابلیس کو آٹومیٹکلی موقع مل جائے گا. اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. مارننگ سٹار میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کیا جاتا ہے. میں اور ایسٹر آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ کی میزبانی کر رہے ہیں، اور ہر صبح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور صبح سویرے خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی جو زندگی کا آغاز یا آپ کے دن کا جو آغاز ہے اس کو ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ مل کر ہم خدا ہم کے حضور اور زیادہ بڑھ سکیں، ترقی کر سکے. تو بریک پر جانے سے پہلے ایسٹر ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی روٹین بنی ہوئی ہے، معافی مانگ لی، اقرار کر لیا، پھر گناہ کر لیا. آگے بڑھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ خدا ہماری معافی کا دفاع کرتا ہے، ہمارے گناہوں کا نہیں. یہ چیز غور طلب ہے کہ خدا ہماری معافی کا دفاع کرتا ہے کہ ہمیں معافی مل گئی ہے. بالکل. لیکن اگر ہم بار بار گناہ کریں گے تو خدا اس کا دفاع نہیں کرتا. اگرچہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، کرم کرتا ہے، ترس کرتا ہے، ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ آپ روٹین ہی بنا لیں کہ آپ نے گناہ کرتے رہنا ہے. پھر الزام کی ایسٹر جو بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ الزام بہت بڑا بیج ہے. مطلب جیسے ایک بیج ہم بوتے ہیں اور پھر وہ بڑھتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور وہ ایک بڑا تناور درخت بن جاتا ہے.
इल्ज़ाम भी ऐसे ही है। आप देखिए छोटी छोटी बातों से लोग झगड़ते हैं, फिर उनकी ज़िंदगियों में इतनी दूरियां, बहन भाई एक दूसरे से, ख़ानदान, यहाँ तक कि मियाँ बीवी, कई दफ़ा गलत फहमियों की बुनियाद पर रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल। मियाँ बीवी, शोहर बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बीवी, और मैं अक्सर देखता हूँ कि कई दफ़ा जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं, बीवी को मिसाल के तौर पर शोहर कहता है कि तू बहुत मनहूस है, तू बहुत बुरी है, तू बहुत सुस्त है, तू लापरवाह है, तुझे खाना नहीं बनाने आता, और बहुत सारी बुराइयां करता है। अब बीवी क्या करती, बीवी कहती कि तू कहना तो मैनू भैड़ा ही है, तो मैं हम तेनू भैड़ी बन के बहा देंगे। इसी तरह शोहर को भी बीवी इल्ज़ाम देती है, और अब शोहर क्या करता है, वो कहता है कि मुझे बुरा तो इसने कहना ही कहना है, और बुरा बना भी दिया है, तो अब मैं बुरा बन के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि इल्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं एस्टर, कि हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर कमी भी है किसी के अंदर तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। जिस तरह आपने लिखा कि एक दूसरे के सामने इकरार करें और दुआ करें, ठीक है, क्योंकि ताकि शिफा पाओ, क्योंकि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ। एक और हवाला है, मैं चाहता हूँ कि वो आप भी नाज़रीन के लिए पढ़ दें, हम मिलकर सीखेंगे। तीतस का ख़त है और उसके 3 बाब की 11वीं आयत मुबारक। जी खुदा के कलाम में ये लिखा है, ये जानकर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरम ठहराकर गुनाह करता रहता है। अब होता ही है एस्टर कि जब किसी शख्स पर इल्ज़ाम आता है तो उसकी ज़िंदगी में गुनाहों की एक लंबी दास्तान बन जाती है, अपने आप को मुजरम ठहरा कर। अब एक शख्स जो ऐसे जेल में वो चला गया है, अब जेल में उसने सारा वो खौफ, दहशत, मार कुटाई और अजियतें बर्दाश्त की हैं, और जेल से वो निकलता है, वो कहता है जेल तो मैं वेखी हुई है। बिल्कुल ठीक है, वो कहता है इधर इधर क्या है, उसका डर उतर जाता है, और फिर वो कहता है अच्छा एक और गुनाह सही, एक और मैंने पहले भी गुनाह किए हैं, पहले भी बुरा हूं, मुआशरा भी बुरा समझता है, लोग भी बुरा कहते हैं, घर वाले भी बुरा कहते हैं, चले मैं बुरा बन के दिखाता हूं। लिहाजा इल्ज़ाम जिंदगियों को तबाह कर देता है। इब्लीस का सबसे पावरफुल टूल इल्ज़ाम है, जिससे वो जिंदगियों पर वार करता है, और कभी भी इब्लीस को लीगल ग्राउंड ना दे। मैं अक्सर एस्टर ये बात करता हूं कि 2 चीज़ों के ज़रिए से शैतान आप पर अटैक कर सकता है। एक, जब आप गुनाह करते हैं तो उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि आप पर अटैक करें, और दूसरा उसे खुदा से परमिशन लेना पड़ती है। जैसे अय्यूब का जिक्र हो रहा था बिल्कुल कि वो खुदा से इजाज़त लेता है, बिल्कुल, और फिर उसने अय्यूब पर अटैक किया। तो इसलिए नाज़रीन, आज सुबह हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को सीखें कि इब्लीस आपके खिलाफ लीगल ग्राउंड्स ढूंढता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते रहते हैं और इल्ज़ाम जो है वो इब्लीस को दे देते हैं, इब्लीस ने मुझ पर अटैक किया। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये गलत बात है। ये गलत बात है, क्योंकि हमने गुनाह करके इब्लीस को मौका दे दिया। बिल्कुल, हम इब्लीस को एक्चुअली मौका देते हैं, और जब हम मौका देते हैं तो फिर वो अपना मौका जाने नहीं देता। बिल्कुल, मैंने सुमसून का जिक्र किया था जी। कि पहले वो उनको मारता था, फिर जब उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने आंखें निकाल दी, बाल कट गए, तजलील हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, नाक में नथ डाल दी गई। कितनी तजलील है कि एक शख्स जिससे फौजें डरती थी, बिल्कुल आज चक्की पीसता है, तमाशा करता था बच्चों के लिए। यही काम इब्लीस हमारे साथ करता है। बिल्कुल। जब हम इब्लीस की हत्थे चढ़ जाते हैं तो इब्लीस गिन गिन कर हमसे बदले लेता है। तो इसलिए इब्लीस को कभी मौका बिल्कुल ना दे। क्योंकि गुनाह जो है हम जानते बूझते हुए जो लोग करते हैं, जी 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 बिल्कुल। जिनको पता होता है कि ये गलत है, जी। तो फिर भी वो गलती करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये वो रॉन्ग डायरेक्शन सरासर रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में है, और उनको खबरदार होने की जरूरत है। खुदावंद से माफ़ी और इंसान से माफ़ी, खुदा से मोहब्बत और पड़ोसी से मोहब्बत, ये इन चीज़ों पर भी मैं चाहता हूँ गौर करें कि हमने खुदा से भी माफ़ी मांगनी और जिनका कसूर किया है उनसे भी माफ़ी मांगनी। ठीक है, क्योंकि इब्लीस ये ना इल्ज़ाम लगाए। मिसाल के तौर पर मैं आपकी कोई चीज़ चुरा लेता हूँ, ठीक है, मैं खुदा से तो माफ़ी मांग रहा हूँ कि खुदा मैंने एस्टर के ग्लासेस चुरा लिए हैं या कोई नुकसान कर दिया है, तो खुदा ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मुझे आपसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपका नुकसान किया। बिल्कुल ठीक है, खुदा तो माफ़ कर देगा, हमें एक दूसरे से भी माफ़ी मांगनी है, खुदा से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इब्लीस के इल्ज़ाम को
ڈسپیل کریں, ڈسون کریں. بالکل. اگر مسٹیک ہو گئی ہے تو اپنے اندر ہی اندر مت اس ڈسیپشن میں آپ زندگی گزاریں جی کہ میں گناہ کیا, مجھے معافی نہیں مل سکتی. معافی مل سکتی ہے بالکل جب ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں, جی. جب ہم اقرار کرتے ہیں. اگر آپ سب کسی کے سامنے نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے سم ٹائم, تو ہم خدا کی حضوری میں جھکیں, جیسے صبح سویرے اٹھ کے خدا کی حضوری میں جو ہم بات کر رہے تھے واہ واہ کہ ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے, بالکل. اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے. جی جی خالی کرنا بھی ایسے ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں. بالکل بالکل بہت ضروری ہے, زبردست ہاں جی. زبردست. کیونکہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں جیسے ڈاکو کا ذکر ہے بالکل کہ ڈاکو نے معافی مانگی اور اسے مل اسے گئی. معافی مل گئی. اب دیکھیں کہ ساری زندگی اس نے برائی کی ہے, بالکل لیکن زندگی کے آخری لمحات میں وہ خدا کے حضور بالکل اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, بالکل. خالی کر دیا اور خدا نے اسے معاف کر حالانکہ ساتھ میں دوسرا ڈاکو بھی ہے, وہ ہٹ درمی کا شکار. بالکل. اور ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں, یہ کہ ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں, ہٹ درمی بھی کرتے رہتے ہیں, معافی نہیں مانگتے ہیں. جی تو ضرورت ہے کہ ہم معافی مانگیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. کیونکہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے خود ہی معاف کر دے گا, ایسے نہیں ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس حوالے کو پڑھ دیں جو یعقوب کے خط میں ہے اور 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت مبارک ہے. جی میں پڑھوں گا آپ کے لیے. مقدس کلام میں لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. اچھا یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو بدنام نہ کریں کسی کو. کئی دفعہ ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چل جائے نا تو ہم اس کو بجائے دعا کرنے کے ہم اسے بدنام کرتے ہیں. یوسف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لکھا ہے وہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا. یعنی کسی بھی راست باز کی زندگی میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بدنام نہ کیا جائے. تو کلام فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. دعا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمیوں کے لیے, کمزوریوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہمیں معاف کرے نہ کہ بدنام کرے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ خدا ہماری معافی کا دفاع کرتا ہے. یعنی جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر خدا ہماری معافی کا دفاع کرتا ہے. لیکن اگر ہم معافی مانگتے ہی نہیں ہیں, کیا خیال ہے سسٹر؟ بالکل. اگر ہم معافی مانگتے ہی نہیں ہیں تو پھر خدا ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ بالکل. جی جو میرے ذہن میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری بہترین جگہ ہے جہاں پر ہمیں بیٹھ کر کے اقرار کرنا چاہیے, اپنا ہارٹ پیش کرنا چاہیے. کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے پہ الزام بہت جلدی لگا دیتے ہیں بالکل کیونکہ ابلیس ہمیں ٹول بناتا ہے. بالکل. تو خدا کی حضوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ بات چیت اپنا کر دل سکتے شیئر ہیں, کر سکتے ہیں, دل کی باتیں کر دل کی باتیں کر سکتے ہیں. جی. تو میں بھی یہی اسی بات پہ غور کر رہی تھی کہ خدا کی حضوری کتنی ضروری ہے اور خدا کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, فکروں سے, بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں, ساری فکریں اسی پر ڈال دیں کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. تو یعنی کہ خدا کی حضوری ایک بہترین جگہ ہے اور بہترین جگہ پہ آنے کے لیے ٹائم پہ آنا, دعا کرنا بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ صحیح بات کہی ایسٹر نے کہ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے پرسنل جو معاملات شیئر کرتے ہیں جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں, جو پرائیویسی نہیں رکھ سکتے, جو کیا کرتے ہیں لترا پن دکھاتے ہیں. لیکن جو راز فاش کرتا ہے وہ لترا پن دکھاتا ہے. مثال کی کتاب میں یعنی اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو عزیزو آج ہم نے کوشش کی کہ آج صبح تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ابلیس الزام تراشی کرتا ہے, الزام لگانے والا ہے, 24 گھنٹے اس کا کام یہی ہے. اب دیکھیں کہ فرشتہ کے حضور خدا کا کاہن کھڑا ہے اور ابلیس بھی وہاں پر پہنچ گیا. کیا کام ہے ابلیس کا؟ بالکل. ہاں جی, ایسے ہی جیسے وہ نہیں ہوتے کئی لوگ خرابی کرنے والے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں خرابی کرنے کے لیے, وہ ابلیس کے نمائندے ہیں جو خرابی اور شرارت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ابلیس کا یہی کام ہے. تو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم نے اس کے الزام کو ڈسون کرنا ہے, ڈسپیل کرنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ ابلیس, یسوع نے میرے الزام, میری غلطیاں, میرا گلٹ, میرا الزام اپنے اوپر لے لیا, صلیب پر کیلوں سے جڑ کر
میرے سامنے سے ہٹا دیا. ابھی چونکہ صبح کا وقت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ جلدی میں ہوتے ہیں, کام پر جانا ہے, ڈیوٹی پر جانا ہے, بزنس میں پر جانا ہے, یا بچوں کے معاملات چلانے ہیں, اسکول کالج بھیجنا ہے ان کو, یا اور آپ کے معاملات زندگی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آئے مل کر ہم دعا کریں. اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ متفق ہو اور مل کر ہم دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ, ہم شکر گزاری کرتے ہیں. مارننگ سٹار میں آج ہم نے تیرے کلام پر غور کیا. تیری خادمہ نے اور میں نے کوشش کیا کہ تیرے لوگوں تک تیری انجیل خوشخبری پہنچائیں. جن لوگوں کی بدنی روحانی خاندانی ضروریات ہے اپنے الہی خزانوں سے پوری کر, اور جو بیمار ہیں, مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, مالی مشکلات میں ہیں, ان کے لیے ڈور اوپن کر, بند دروازے کھول. یسوع کے نام میں پیس اینڈ پراسپیرٹی کی دعا کرتے ہیں. ایجوکیشن کے لیے دعا ہے, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کر, انہیں کامیابی کامرانی دے. خدا سرفرازی سربلندی عطا فرما. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. آج صبح ہماری مدد اور رہنمائی فرمانا, اور جو لوگ سفر کے لیے نکلیں ٹریول میں ان کے ساتھ ہونا, حفاظت کرنا, حادثات سے محفوظ رکھنا. اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں خداوند یسوع کے نام میں. جی ناظرین, آخر میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں, اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے, ہمارے جو نمبرز ہیں ٹکر پر نیچے پٹی پر چل رہے ہیں, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں, ایسٹر اور ہماری ٹیم آپ کے لیے بڑے بوجھ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ PMI ٹیلی ویژن. God bless you all.